حویلی، مشتاق احمد یوسفی۔ وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ یادش بخیر، میں نے 1945 میں جب قبلہ کو پہلے پہل دیکھا تو ان کا حلیہ ایسا ہو گیا تھا جیسا اب میرا ہے، لیکن ذکر ہمارے یار طرحدار بشارت علی فاروقی کے خسر کا ہے، لہذا تعارف کچھ انہی کی زبان سے اچھا معلوم ہوگا۔ ہم نے بارہا سنا، آپ بھی سنیے۔ وہ ہمیشہ سے میرے کچھ نہ کچھ لگتے تھے۔ جس زمانے میں میرے خسر نہیں بنے تھے تو پھپا ہوا کرتے تھے، اور پھپا بننے سے پہلے میں انہیں چچا حضور کہا کرتا تھا۔ اس سے پہلے بھی یقیناً وہ کچھ اور لگتے ہوں گے، مگر اس وقت میں نے بولنا شروع نہیں کیا تھا۔ ہمارے ہاں مراد آباد اور کانپور میں رشتے ناتے ابلی ہوئی سوئیوں کی طرح الجھے اور پیچ در پیچ گتھے ہوتے ہیں۔ ایسا جلالی، ایسا مغلوب الغضب آدمی زندگی میں نہیں دیکھا۔ بارے ان کا انتقال ہوا تو میری عمر آدھی ادھر آدھی ادھر 40 کے لگ بھگ تو ہوگی، لیکن صاحب جیسی دہشت ان کی آنکھیں دیکھ کر چھٹپن میں ہوتی تھی، ویسی ہی نہ صرف ان کے آخری دم تک رہی بلکہ میرے آخری دم تک بھی رہے گی۔ بڑی بڑی آنکھیں اپنے ساکٹ سے نکلی پڑتی تھیں، لال سرخ، ایسی ویسی، بالکل خونے کبوتر۔ لگتا تھا بڑی بڑی پتلیوں کے گرد لال ڈوروں سے ابھی خون کے فوارے چھوٹنے لگیں گے اور میرا منہ خونم خون ہو جائے گا۔ ہر وقت غصے میں بھرے رہتے تھے، جنے کیوں؟ گالی ان کا تکیہ کلام تھی، اور جو رنگ تقریر کا تھا وہی تحریر کا۔ رکھ ہاتھ نکلتا ہے دھواں مغز قلم سے۔ ظاہر ہے کچھ ایسے لوگوں سے بھی پالا پڑتا تھا جنہیں باوجود گالی نہیں دے سکتے تھے۔ ایسے موقعوں پر زبان سے تو کچھ نہ کہتے، لیکن چہرے پر ایسا ایکسپریشن لاتے کہ قد آدم گالی نظر آتے۔ کس کی شامت آئی تھی کہ ان کی کسی بھی رائے سے اختلاف کرتا؟ اختلاف تو درکنار، اگر کوئی شخص محض ڈر کے مارے ان کی رائے سے اتفاق کر لیتا تو فوراً اپنی رائے تبدیل کر کے الٹے اس کے سر ہو جاتے۔ ارے صاحب، بات اور گفتگو تو بعد کی بات ہے۔ بعض اوقات محض سلام سے مشتعل ہو جاتے تھے۔ آپ کچھ بھی کہیں، کیسی ہی سچی اور سامنے کی بات کہیں، وہ اس کی تردید ضرور کریں گے۔ کسی کی رائے سے اتفاق کرنے میں اپنی سبکی سمجھتے تھے۔ ان کا ہر جملہ نہیں سے شروع ہوتا تھا۔ ایک دن کانپور میں کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی۔ میرے منہ سے نکل گیا کہ آج بڑی سردی ہے۔ بولے نہیں، کل اس سے زیادہ پڑے گی۔ وہ چچا سے پھپا بنے اور پھپا سے خسر الحضر، لیکن مجھے آخر وقت تک نگاہ اٹھا کر بات کرنے کی جسارت نہ ہوئی۔ نکاح کے وقت وہ قاضی کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ قاضی نے مجھ سے پوچھا، قبول ہے؟ ان کے سامنے منہ سے ہاں کہنے کی جرت نہ ہوئی، بس اپنی ٹھوڑی سے دو مؤدبانہ ٹھونگے مار دی، جنہیں قاضی اور قبلہ نے رشتہ مناکحت کے لیے ناکافی سمجھا۔ قبلہ کڑک کر بولے، لونڈے بولتا کیوں نہیں؟ ڈانٹ سے میں نروس ہو گیا۔ ابھی قاضی کا سوال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ میں نے جی ہاں قبول ہے کہہ دیا۔ آواز یکلخت اتنے زور سے نکلی کہ میں خود چونک پڑا۔ قاضی اچھل کر صحرے میں گھس گیا۔ حاضرین کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ اب قبلہ اس پر بھنا رہے ہیں کہ اتنے زور کی ہاں سے بیٹی والوں کی ہیٹی ہوتی ہے۔ بس تمام عمر ان کا یہی حال رہا، اور تمام عمر میں کرب قرابت داری و قربت قہری دونوں میں مبتلا رہا۔ حالانکہ اکلوتی بیٹی بلکہ اکلوتی اولاد تھی، اور بیوی کو شادی کے بڑے ارمان تھے، لیکن قبلہ نے مایوں کے دن، عین اس وقت جب میرا رنگ نکھارنے کے لیے اپٹن ملا جا رہا تھا، کہلا بھیجا کہ دولہا میری موجودگی میں اپنا منہ صحرے سے باہر نہیں نکالے گا۔ 200 قدم پہلے سواری سے اتر جائے گا اور پیدل چل کر عقد گاہ تک آئے گا۔ عقد گاہ انہوں نے اس طرح کہا جیسے اپنے فیض صاحب قتل گاہ کا ذکر کرتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ قبلہ کی دہشت دل میں ایسی بیٹھ گئی تھی کہ مجھے تو عروسی چھپر کھٹ بھی پھانسی گھاٹ لگ رہا تھا۔ انہوں نے یہ شرط بھی لگائی کہ باراتی پلاؤ زردہ ٹھوسنے کے بعد یہ ہرگز نہیں کہیں گے کہ گوشت کم ڈالا اور شکر ڈیوڑی نہیں پڑی۔ خوب سمجھ لو، میری حویلی کے سامنے بینڈ باجا ہرگز نہیں بجے گا، اور تمہیں رنڈی نچوانی ہے تو اوور مائی ڈیڈ باڈی، اپنے کوٹھے پر نچواؤ۔ کسی زمانے میں راجپوتوں اور عربوں میں لڑکی کی پیدائش نحوست اور قہر الہی کی نشانی تصور کی جاتی تھی۔ ان کی غیرت یہ کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ ان کے گھر بارات چڑھے؟ داماد کے خوف سے وہ نوزائیدہ لڑکی کو زندہ گاڑ آتے تھے۔ قبلہ اس وحشیانہ رسم کے خلاف تھے، وہ داماد کو زندہ گاڑ دینے کے حق میں تھے۔ چہرے، چال اور تیور سے کوتوالے شہر لگتے تھے۔
कौन कह सकता था कि बांस मंडी में उनकी इमारती लकड़ी की एक मामूली सी दुकान है। निकलता हुआ कद, चलते तो कद, सीना और आंखें तीनों बैक वक्त निकाल कर चलते। अरे साहब क्या पूछते हैं, अव्वल तो उनके चेहरे की तरफ देखने की हिम्मत नहीं होती थी, और कभी जी कड़ा करके देख भी लिया तो बस लाल भभूका आंखें ही आंखें नजर आती थीं। निगाहे गर्म से एक आंख टपकती है असद, रंग गंदुमी, आप जैसा, जिसे आप उस गंदुम जैसा बताते हैं जिसे खाते ही हजरत आदम बैक बीवी और दो गोश्त जन्नत से निकाल दिए गए। जब देखो झल्लाते तिनतिनाते रहते। मिजाज, जबान और हाथ किसी पर काबू न था। दायमी तैश से लर्जा बरंदाम रहने के सबब ईंट, पत्थर, लाठी, गोली, गाली किसी का भी निशाना ठीक नहीं लगता था। गुछी गुछी मूछें, जिन्हें गाली देने से पहले और बाद में ताव देते। आखिरी जमाने में भवों को भी बल देने लगे। गठा हुआ कसरती बदन मलमल के कुर्ते से झलकता था। चुनी हुई आस्तीन और उससे भी महीन चुनी हुई दुपल्ली टोपी। गर्मियों में खस का इत्र लगाते। कीकरी की सलाई का चूड़ीदार पाजामा। चूड़ियों की यह कसरत के पाजामा नजर नहीं आता था। धोबी अलगनी पर नहीं सुखाता था, अलहदा बांस पर दस्ताने की तरह चढ़ा देता था। आप रात के 2 बजे भी दरवाजा खटखटा कर बुलाएं तो चूड़ीदार ही में बरामद होंगे। वल्लाह, मैं तो यह तसव्वुर करने की भी जुर्रत नहीं कर सकता कि दाई ने उन्हें चूड़ीदार के बगैर देखा होगा। भरी भरी पिंडलियों पर खूब खपता था। हाथ के बुने रेशमी अजारबंद में चाबियों का गुच्छा छनछनाता रहता। जो ताले बरसों पहले बेकार हो गए थे, उनकी चाबियां भी इस गुच्छे में महफूज थीं। हद ये कि उस ताले की भी चाबी थी जो 5 साल पहले चोरी हो गया था। मोहल्ले में उस चोरी का बरसों चर्चा रहा, इसलिए कि चोर सिर्फ ताला, पहरा देने वाला कुत्ता और उनका शजरा नसब चुरा कर ले गया था। फरमाते थे कि इतनी जलील चोरी सिर्फ कोई अजीज रिश्तेदार ही कर सकता है। आखिरी जमाने में यह अजार बंदी गुच्छा बहुत वजनी हो गया था और मौका बे मौका फिल्मी गीत के बाजूबंद की तरह खुल जाता। कभी झुक कर गर्मजोशी से मुसाफा करते तो दूसरे हाथ से अजारबंद थामते। मई जून में टेम्परेचर 115 हो जाता और मुंह पर लू के थप्पड़ से पड़ने लगते तो पाजामे से एयर कंडीशनिंग कर लेते। मतलब यह कि चूड़ियों को घुटनों घुटनों पानी में भिगोकर सर पर अंगोछा डाले तरबूज खाते। खसखाना और बर्फा आप कहां से लाते, उसके मोहताज भी न थे। कितनी ही गर्मी पड़े दुकान बंद नहीं करते थे। कहते थे, मियाँ ये तो बिजनेस, पेट का धंधा है। जब चमड़े की झोपड़ी यानी पेट में आग लग रही हो तो क्या गर्मी क्या सर्दी। लेकिन ऐसे में कोई शामत का मारा गाहक आ निकले तो बुरा भला कहकर भगा देते थे। इसके बावजूद वो खिंचा खिंचा दोबारा उन्हीं के पास आता था, इसलिए कि जैसी उम्दा लकड़ी वो बेचते थे वैसी सारे कानपुर में कहीं नहीं मिलती थी। फरमाते थे, दागी लकड़ी बंदे ने आज तक नहीं बेची। लकड़ी और दागदार, दाग तो 2 ही चीजों पर सचता है, दिल और जवानी। लफ्ज के लच्छन और बाजारी पान। तंबाकू, क़िवाम, खरबूजे और कढ़े हुए कुर्ते लखनऊ से, हुक्का मुरादाबाद और ताले अलीगढ़ से मंगवाते थे। हलवा सोहन और डिप्टी नजीर अहमद वाले मुहावरे दिल्ली से। दांत गिरने के बाद सिर्फ मुहावरों पर गुजारा था। गालियां अलबत्ता मकामी बल्कि खाना साज देते, जिनमें सलासत और रवानी पाई जाती थी। तबाजाद लेकिन बलागत से खाली, बस जुग्राफिया सा खींच देते थे। सलीम शाही जूतियां और चुनरी आपके जयपुर से मंगवाते थे। साहब आपका राजस्थान भी खूब था। क्या क्या सौगातें गिनवाई थी उस दिन आपने। खांड, सांड, भांड और रांड। और यह भी खूब रही कि मारवाड़ियों को जिस चीज पर भी प्यार आता है उसके नाम में ठे, डाल और ले लगा देते हैं। मगर यह बात आपने अजीब बताई कि राजस्थान में रांड से मुराद खूबसूरत औरत होती है। मारवाड़ी जबान में सचमुच की बेवा के लिए भी कोई लफ्ज है कि नहीं, या सभी खूबसूरत नूरुन अला नूर बल्कि हुरुन अला हुर होती हैं। लेकिन यह भी दुरुस्त है कि 100-125 साल कबल तक रंडी से मुराद सिर्फ औरत होती थी। जब से मर्दों की नीयतें खराब हुई, इस लफ्ज के लक्षण भी बिगड़ गए। साहब राजस्थान के 3 तुरफा तोहफों के तो हम भी कायल और घायल हैं, मीराबाई, मेहदी हसन और रेशमा। हाँ, तो मैं कह ये रहा था कि बाहर निकलते तो हाथ में पान की डिबिया और बटवा रहता। बाजार का पान हरगिज नहीं खाते थे। कहते थे बाजारी पान सिर्फ रंडवे,
तमाशबीन और बम्बई वाले खाते हैं। साहब, ये नफासत और परहेज मैंने उन्हीं से सीखा। डिबिया चांदी की, नक्शीन, भारी, ठोस, उसमें जगह जगह डेंट नजर आते थे जो इंसानी सरों से तसादुम के बायस पड़े थे। तैश में अक्सर पानों भरी डिबिया फेंक मारते। बड़ी देर तक तो यह पता ही नहीं चलता था कि मजरूब के सर और चेहरे से खून निकल रहा है या बिखरे पानों की लाली ने गलत जगह रंग जमाया है। बटवे खास तौर से आपकी जाए पैदाइश रियासत टोंक से मंगवाते थे। कहते थे कि वहां के पटुए ऐसे डोरे डालते हैं कि एक जरा घुंडी को झूठों हाथ लगा दो तो बटवा आप ही आप मुसाहिबों की बाछों की तरह खिलता चला जाता है। कुटका भोपाल से आता था, लेकिन खुद नहीं खाते थे। फरमाते थे, मीठा पान, थुमरी, गुटका और नॉवेल ये सब नाबालिगों के शगल हैं। शायरी से कोई खास दिलचस्पी न थी। रदीफ काफिये से आजाद शायरी से बतौर खास चिढ़ते थे। यूं भी बकौल शख्स से आजाद शायरी की मिसाल ऐसी है जैसे बगैर नेट के टेनिस खेलना। लेकिन इतना जरूर था कि उर्दू फारसी के जितने भी अशार लकड़ी, आग, धुएं, हेकड़ी, लड़ मरने, नाकामी और ख्वारी से मुताल्लिक हैं, सब याद कर रखे थे। सूरत हाल कभी काबू से बाहर हो जाती तो शेर से उसका दफिया फरमाते। आखिरी जमाने में उजलत गजी और मर्दुम बेजार हो गए थे और सिर्फ दुश्मनों के जनाजे को कंधा देने के लिए बाहर निकलते थे। खुद को कासनी और बीवी को मोतिया रंग पसंद था। शेरवानी हमेशा मोतिया रंग के टसर की पहनी। वाह क्या बात कोरे बर्तन की। बशारत की जबानी तारुफ खत्म हुआ। अब कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी सुनिए, और रही सही जबान खल्क से, जिसे कोई नहीं पकड़ सकता। कानपुर में पहले बांस मंडी और फिर कॉपरगंज में किबला की इमारती लकड़ी की दुकान थी। उसी को आप उनका हीला मुआश और वसीला मर्दुम आजारी कह सकते हैं। थोड़ी बहुत जलाने की लकड़ी भी रखते थे, मगर उसे कभी लकड़ी नहीं कहा, सोख्ता या हेजमे सोख्तनी कहते थे। उनकी दुकान को कभी कोई नाआशनाए मिजाज टाल कह देता तो 2 सहरी लेकर दौड़ते। जवानी में 5 सहरी लेकर दौड़ते थे। तमाम उम्र पत्थर के बाट इस्तेमाल किए। फरमाते थे, लोहे के फिरंगी बाट भारी और बेबरकत होते हैं। पत्थर के बाट को बाजुओं में भर के सीने से लगा के उठाना पड़ता है। आमाल तो दूर रहे, कभी किसी को यह जुर्रत न हुई कि उनके पत्थर के बाटों ही को तुलवा कर देख ले। किसकी शामत आई थी कि उनकी दी हुई रकम या लौटाई हुई रेजगारी को गिनकर देखे। उस जमाने में, यानी उस सदी की तीसरी दहाई में, इमारती लकड़ी की खपत बहुत कम थी। साल और चीड़ का रिवाज आम था। बहुत हुआ तो चौखट और दरवाजे शीशम के बनवा लिए। सागवान तो सिर्फ उमरा रोसा की डाइनिंग टेबल और गोरों के ताबूत में इस्तेमाल होती थी। फर्नीचर होता ही कहाँ था। भले घरों में फर्नीचर के जेल में सिर्फ चारपाई आती थी। जहां तक हमें याद पड़ता है, उन दिनों कुर्सी सिर्फ 2 मौकों पर निकाली जाती थी। अव्वल, जब हकीम, वैद, होम्योपैथ, पीर, फकीर और सियानों से मायूस होकर डॉक्टर को घर बुलाया जाए, उस पर बैठकर वो जगह जगह स्टेथोस्कोप लगाकर देखता कि मरीज और मौत के दरमियान जो खलीज हायल थी, उसे इन हजरात ने अपनी दवाओं और तावीज गंडों से किस हद तक पुर किया है। उस जमाने का दस्तूर था कि जिस घर में मौसम्बी या महीन लकड़ी की पिटारी में रुई में रखे हुए 5 अंगूर आए या 16 हैट पहने डॉक्टर आए और उसके आगे आगे हटो बचो करता हुआ तीमारदार खुसूसी उसका चमड़े का बैग उठाए, तो अड़ोस पड़ोस वाले जल्दी जल्दी खाना खाकर खुद को ताजियत और कंधा देने के लिए तैयार कर लेते थे। दर हकीकत डॉक्टर को सिर्फ उस मरहले पर बुलाकर उस कुर्सी पर बिठाया जाता था जब वो सूरत हाल पैदा हो जाए जिसमें 2000 साल पहले लोग हजरत ईसा को आजमाते थे। कुर्सी के इस्तेमाल का दूसरा और आखिरी मौका हमारे यहाँ खतनों पर आता था, जब लड़के को दूल्हा की तरह सजा बना और मिट्टी का खिलौना हाथ में देकर उस कुर्सी पर बिठा दिया जाता था। उस जल्लादी कुर्सी को देखकर अच्छे अच्छों की गिग्गी बन जाती थी। गरीबों में इस मकसद के लिए नए माट या लंबी वजा के कोरे मटके को उल्टा करके सुर्ख कपड़ा डाल देते थे। कोरे मटके का जिक्र आया तो नोके कलम पर बेख्तियार नजीर अकबर आबादी का शेर आ रहा है, जिसे नकल किए बगैर रहा नहीं जाता। ताजगी दिल की और तेरे तन की, वाह क्या बात कोरे बर्तन की। नजीर अकबर आबादी की क्या बात है, कोई सी नज्म उठाकर देख लीजिए। उन्हें जहां कहीं कुदरत की कारीगरी या खुदा की शान नजर आ जाती है, वहीं पाए बुता पे सर बसजूद होकर
صنائع سراپا میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ پنہاری کے سر پر کورا مٹکا دیکھا تو ردیف قافیے کی کانی اوٹ لے کر سارے سراپا کو نظروں سے کھون ڈالا۔ پھر تو اس کا جوبن کچھ اور ہی مٹکا، اس میں وہ اپنے دل اور قافیے کے ہاتھوں مجبور ہیں، جہاں جہاں وہ لے جائیں چاو سے جاتے ہیں۔ حد یہ کہ گھڑونچی اور لوٹا دیکھ کر صبر و قرار و قافیہ ہاتھ سے چھوٹا جاتا ہے، دل میں خیالات فاسد پیدا ہونے لگتے ہیں۔ کوری ٹھلیا پہ دیکھ کر لوٹا، دل لگا ہونے کچھ کھرا کھوٹا۔ اس میں بیچارے ٹوٹی دار لوٹے کا بظاہر صرف اتنا قصور معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کے معشوق سے مشابہت رکھتا ہے۔ چارپائی۔ سچ تو یہ ہے کہ جہاں چارپائی ہو وہاں کسی فرنیچر کی ضرورت نہ گنجائش نہ تک۔ انگلستان کا موسم اگر اتنا ذلیل نہ ہوتا اور انگریزوں نے بر وقت چارپائی ایجاد کر لی ہوتی تو نہ صرف یہ کہ وہ موجودہ فرنیچر کی کھکھیڑ سے بچ جاتے، بلکہ پھر آرام دہ چارپائی چھوڑ کر کالونیز بنانے کی خاطر گھر سے باہر نکلنے کو بھی ان کا دل نہ چاہتا۔ اوور ورکڈ سورج بھی ان کی سلطنت پر 1 صدی تک ہمہ وقت چمکتے رہنے کی ڈیوٹی سے بچ جاتا، اور کم از کم آج کل کے حالات میں اٹواٹی کھٹواٹی لے کر پڑ رہنے کے لیے ان کے گھر میں کوئی ڈھنگ کی چیز تو ہوتی۔ ہم نے ایک دن پروفیسر قاضی عبدالقدوس MA BT سے کہا کہ بقول آپ کے انگریز تمام ایجادات کے موجد ہیں، آسائش پسند، بے حد پریکٹیکل لوگ ہیں، حیرت ہے چارپائی استعمال نہیں کرتے۔ بولے ادوان کسنے سے جان چراتے ہیں۔ راقم الحروف کے خیال میں ایک بنیادی فرق ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ یورپین فرنیچر صرف بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ ہم کسی ایسی چیز پر بیٹھتے ہی نہیں جس پر لیٹ نہ سکیں۔ مثال میں دری، گدیلے، قالین، جازم، چاندنی، چارپائی، کوچہ یار اور پہلوئے دلدار کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایک چیز ہمارے ہاں البتہ ایسی تھی جسے صرف بیٹھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اسے حکمرانوں کا تخت کہتے تھے، لیکن جب انہیں اسی پر لٹکا کر اور پھر لٹا کر نہلا دیا جاتا تو یہ تختہ کہلاتا تھا، اور اس عمل کو تختہ الٹنا کہتے تھے۔ اسٹیشن، لکڑ منڈی اور بازار حسن میں بجوک۔ مقصد اس تمہید غیر دل پذیر کا یہ کہ جہاں چارپائی کا چلن ہو وہاں فرنیچر کی بزنس پنپ نہیں سکتی۔ اب اسے چوبے عمارتی کہیے یا حیزم غیر سوختنی، دھندا اس کا بھی ہمیشہ مندہ ہی رہتا تھا کہ دکانوں کی تعداد گاہکوں سے زیادہ تھی، لہٰذا کوئی شخص ایسا نظر آ جائے جو حلیے اور چال ڈھال سے ذرا بھی گاہک معلوم ہو تو لکڑ منڈی کے دکاندار اس پر ٹوٹ پڑتے۔ بیشتر گاہک گرد و نواح کے دیہاتی ہوتے جو زندگی میں پہلی اور آخری بار لکڑی خریدنے کانپور آتے تھے۔ ان بیچاروں کا لکڑی سے 2 ہی مرتبہ سابقہ پڑتا تھا، ایک اپنا گھر بناتے وقت، دوسرے اپنا کریا کرم کرواتے سمے۔ قیام پاکستان سے پہلے جن پڑھنے والوں نے دلی یا لاہور کے ریلوے اسٹیشن کا نقشہ دیکھا ہے وہ اس چھینا جھپٹی کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ 1945 میں ہم نے دیکھا کہ دلی سے لاہور آنے والی ٹرین کے رکتے ہی جیسے ہی مسافر نے اپنے جسم کا کوئی حصہ دروازے یا کھڑکی سے باہر نکالا، قلی نے اسی کو مضبوطی سے پکڑ کے سالم مسافر کو ہتھیلی پر رکھا اور ہوا میں ادھر اٹھا لیا اور اٹھا کر پلیٹ فارم پر کسی سراہی یا حقے کی چلم پر بٹھا دیا۔ لیکن جو مسافر دوسرے مسافروں کے دھکے سے خود بخود ڈبے سے باہر نکل پڑے، ان کا حشر ویسا ہی ہوا جیسا اردو کی کسی نئی نویلی کتاب کا نقادوں کے ہاتھ ہوتا ہے۔ جو چیز جتنی بھی جس کے ہاتھ لگی سر پر رکھ کر ہوا ہو گیا۔ دوسرے مرحلے میں مسافر پر ہوٹلوں کے دلال اور ایجنٹ ٹوٹ پڑتے۔ سفید ڈرل کا کوٹ پتلون، سفید قمیص، سفید رومال، سفید کینوس کے جوتے، سفید موزے، سفید دانت۔ اس کے باوجود محمد حسین آزاد کے الفاظ میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چمیلی کا ڈھیر پڑا ہنس رہا ہے۔ ان کی ہر چیز سفید اور اجلی ہوتی سوائے چہرے کے، ہنستے تو معلوم ہوتا تباہ ہنس رہا ہے۔ یہ مسافر پر اس طرح گرتے جیسے انگلستان میں رگبی کی گیند اور ایک دوسرے پر کھلاڑی گرتے ہیں۔ ان کی ساری تگ و دو کا مقصد خود کچھ حاصل کرنا نہیں بلکہ دوسروں کو حاصل کرنے سے باز رکھنا ہوتا تھا۔ مسلمان دلال ترکی ٹوپی سے پہچانے جاتے، وہ دلی اور یوپی سے آنے والے مسلمان مسافروں کو ٹوٹی دار لوٹے، مستورات، کثرت اطفال اور قیمے پراٹھے کے بھپکے سے فوراً پہچان لیتے اور السلام علیکم، بردر ان اسلام کہہ کر لپٹ جاتے۔ مسلمان مسافروں کے ساتھ
صرف مسلمان دلال ہی دھینگا مشتی کر سکتے تھے۔ جس دلال کا ہاتھ مسافر کے کپڑوں کے مضبوط ترین حصے پر پڑتا وہی اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے آتا، جن کا ہاتھ لباس کے کمزور یا بوسیدہ حصوں پر پڑتا وہ بعد میں ان کو بطور دستی رومال استعمال کرتے۔ نیم ملبوس مسافر قدم قدم پر اپنی سطر کشائی کرواتا، اسٹیشن کے باہر قدم رکھتا تو لاتعداد پہلوان جنہوں نے اکھاڑے کو ناکافی محسوس کر کے تانگا چلانے کا پیشہ اختیار کر لیا تھا خود کو اس پر چھوڑ دیتے۔ اگر مسافر کے تن پر کوئی چیتھڑا اتفاقاً بچ رہا تو اسے بھی نوچ کر تانگے کی پچھلی سیٹ پر رام چندر جی کی کھڑاؤں کی طرح سجا دیتے۔ اگر کسی کے چوڑی دار کے کمر بند کا سرا تانگے والے کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ غریب گرہ پہ ہاتھ رکھے اسی میں بندھا چلا آتا۔ کوئی مسافر کا دامن آگے سے کھینچتا، کوئی پیچھے سے زلیخائی کرتا۔ آخری راؤنڈ میں ایک تگڑا سا تانگے والا سواری کا دایاں ہاتھ اور دوسرا مستنڈا اس کا بایاں ہاتھ پکڑ کے ٹگ آف وار کھیلنے لگتے۔ لیکن قبل اس کے کہ ہر دو فریقین اپنے اپنے حصے کی ران اور دست اکھیڑ کر لے جائیں، ایک تیسرا پھرتیلا تانگے والا ٹانگوں کے چرے ہوئے چمٹے کے نیچے بیٹھ کر مسافر کو یکلخت اپنے کندھوں پر اٹھا لیتا اور تانگے میں جوت کر ہوا ہو جاتا۔ کم و بیش یہی نقشہ کوپر گنج کی لکڑ منڈی کا ہوا کرتا تھا، جس کے قلب میں قبلہ کی دکان تھی۔ گودام بالعموم دکان سے ملحق عقب میں ہوتے تھے۔ گاہک پکڑنے کے لیے قبلہ اور 2-3 چڑی مار دکانداروں نے یہ کیا کہ دکانوں کے باہر سڑک پر لکڑی کے چھوٹے چھوٹے کیبن بنا لیے۔ قبلہ کا کیبن مسند، تکیے، حقے، اگالدان اور اسپرنگ سے کھیلنے والے چاقو سے آراستہ تھا۔ کیبن گویا ایک نو کا مچان تھا جہاں سے گاہک کو مار گراتے تھے، پھر اسے چمکار پچکار کر اندر لے جایا جاتا، جہاں کوشش یہ ہوتی تھی کہ خالی ہاتھ اور بھری جیب واپس نہ جانے پائے۔ جیسے ہی کوئی شخص جو قیافے سے گاہک لگتا سامنے سے گزرتا تو دور و نزدیک کے دکاندار اسے ہاتھ کے اشارے سے یا آواز دے کر بلاتے، مہاراج مہاراج۔ ان مہاراجوں کو دوسرے دکانداروں کے پنجے سے چھڑانے اور خود گھسیٹ کر اپنے کچھار میں لے جانے کے دوران اکثر ان کی پگڑیاں کھل کر پیروں میں الجھ جاتی۔ اس سلسلے میں آپس میں اتنے جھگڑے اور ہاتھ ہپائی ہو چکی تھی کہ منڈی کے تمام بیوپاریوں نے پنچایتی فیصلہ کیا کہ گاہک کو صرف وہی دکاندار آواز دے کر بلائے گا جس کی دکان کے سامنے سے وہ گزر رہا ہو، لیکن جیسے ہی وہ کسی دوسرے دکاندار کے حلقہ تشدد میں داخل ہوگا تو اسے کوئی اور دکاندار ہرگز آواز نہ دے گا۔ اس کے باوجود چھینا جھپٹی اور کشتم پچھاڑ بڑھتی ہی گئی تو ہر دکان کے آگے چونے سے حد بندی کی لائن کھینچ دی گئی۔ اس سے یہ فرق پڑا کہ کشتی بند ہو گئی، کبڈی ہونے لگی۔ بعض دکانداروں نے مار پیٹ، گاہکوں کا ہاکا کرنے اور انہیں ڈنڈا ڈولی کر کے اندر لانے کے لیے بگڑے پہلوان اور شہر کے چھٹے ہوئے شہدے اور مستنڈے پارٹ ٹائم ملازم رکھ لیے تھے۔ کساد بازاری اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ یہ لوگ دن میں لکڑ منڈی میں گاہکوں کو ڈرا دھمکا کر ناقص اور کنڈم مال خریدواتے اور رات کو یہی فریضہ بازار حسن میں انجام دیتے۔ بہت سی طوائفوں نے اپنی آبرو کو ہر شب زیادہ سے زیادہ غیر محفوظ رکھنے کی غرض سے ان کو بطور پمپ ملازم رکھ چھوڑا تھا۔ قبلہ نے اس قسم کا کوئی غنڈا یا بد کردار پہلوان ملازم نہیں رکھا کہ انہیں اپنے زور بازو پر پورا بھروسہ تھا، لیکن اوروں کی طرح مال کی چرائی کٹائی میں مار کوٹائی کا خرچہ بھی شامل کر لیتے تھے۔ آلات اخراج خون، جونک، سینگی، لاٹھی۔ ہمہ وقت تیش کا عالم طاری رہتا تھا۔ سونے سے پہلے ایسا موڈ بنا کر لیٹتے کہ آنکھ کھلتے ہی غصہ کرنے میں آسانی ہو۔ پیشانی کے 3 بل سوتے میں بھی نہیں مٹتے تھے۔ غصے کی سب سے خالص قسم وہ ہوتی ہے جو کسی اشتعال کی محتاج نہ ہو یا کسی بہت ہی معمولی سی بات پر آ جائے۔ غصے کے آخر ہوتے ہوتے یہ بھی یاد نہیں رہتا تھا کہ آیا کس بات پر تھا۔ بیوی ان کو روزہ نہیں رکھنے دیتی تھی۔ غالباً 1935 کا واقعہ ہے۔ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد گڑ گڑا کر اپنی دیرینہ پریشانیاں دور ہونے کی دعائیں مانگ رہے تھے کہ ایک تازہ پریشانی کا خیال آتے ہی ایک دم جلال آ گیا۔ دعا ہی میں کہنے لگے کہ تو نے میری پرانی پریشانیاں ہی کون سی رفع کر دی جو اب یہ نئی پریشانی دور کرے گا۔ اس رات مصلی طے کرنے کے بعد پھر کبھی نماز نہیں پڑھی۔ ان کے غصے پر یاد آیا کہ اس زمانے میں کن میلیے محلوں بازاروں میں پھیری لگاتے تھے۔ کان کا میل نکالنے پر ہی کیا موقوف، دنیا جہان کے کام گھر بیٹھے ہو جاتے تھے۔ سبزی، گوشت اور سودا سلف کی خریداری، حجامت،
تعلیم، زچگی، پیڑھی، کھاٹ کھٹولے کی، یہاں تک کہ خود اپنی مرمت بھی سب گھر بیٹھے ہو جاتی۔ بیبیوں کے ناخن نہرنی سے کاٹنے اور پیٹھ ملنے کے لیے نائینیں گھر آتی تھیں۔ کپڑے بھی مغلانیاں گھر آ کر سیتی تھیں تاکہ نامحرموں کو ناپ تک کی ہوا نہ لگے۔ حالانکہ اس زمانے کی زنانہ پوشاک کے جو نمونے ہماری نظر سے گزرے ہیں وہ ایسے ہوتے تھے کہ کسی بھی لیٹر بکس کا ناپ لے کر سیے جا سکتے تھے۔ غرض کے سب کام گھر ہی میں ہو جاتے۔ حد یہ کہ موت تک گھر میں واقع ہوتی تھی۔ اس کے لیے باہر جا کر کسی ٹرک سے اپنی روح قبض کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ فساد خون سے کسی کے بار بار پھوڑے پھنسی نکلیں یا دماغ میں خیالات فاسدہ کا ہجوم دن دہاڑے بھی رہنے لگے تو گھر پر ہی فسد کھول دی جاتی تھی۔ فاضل و فاسد خون نکلوانے کی غرض سے اپنا سر پھڑوانے یا پھوڑنے کے لیے کسی سیاسی جلسے میں جانے یا حکومت کے خلاف مظاہرہ کر کے لاٹھی کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اس زمانے میں لاٹھی کو آلہ اخراج خون کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ جونک اور سینگی لگانے والی کنجریاں روز پھیری لگاتی تھی۔ سینگی دراصل اس کو کہتے ہیں جو درد یا فساد خون کے مقام پر ہلکا سا شگاف لگایا جاتا تھا، پھر سوراخ کیے ہوئے سینگ کے بڑے دہانے کو اس پر رکھ کر اور سوراخ والے سرے کو منہ سے لگا کر سارا فاسد و غیر فاسد خون کھینچ لیا جاتا تھا۔ اس عمل کو یونانی طب کی اصطلاح میں سینگی لگانا اور اردو شاعری میں قافیہ کہتے ہیں۔ اگر اس زمانے کے کسی حکیم کا ہاتھ آج کل کے نوجوانوں کی نبض پر پڑ جائے تو کوئی نوجوان ایسا نہ بچے جس کے جہاں تہاں سینگی لگی نظر نہ آئے۔ رہے ہم جیسے آج کل کے بزرگ کہ جس سے بات اس کو ہدایت ضرور کی، تو کوئی بزرگ ایسا نہ بچے گا جس کی زبان پر حکیم صاحبان جونک نہ لگوا دیں۔ ہم واقعہ یہ بیان کرنے چلے تھے کہ گرمیوں کے دن تھے۔ قبلہ عدلے کا قورمہ اور خربوزہ تناول فرما کر کیبن میں قیلولہ کر رہے تھے کہ اچانک کن میلیہ نے کیبن کے دروازے پر بڑے زور سے آواز لگائی، کان کا میل! خدا جانے میٹھی نیند سو رہے تھے یا کوئی بہت ہی حسین خواب دیکھ رہے تھے جس میں گاہک ان سے تگنے داموں دھڑا دھڑ لکڑی خرید رہے تھے۔ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، ایک دفعہ تو دہل گئے، چک کے پاس پڑی ہوئی لکڑی اٹھا کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ کمینے کی یہ جرت کہ ان کے کان سے فقط 1 گز دور بلکہ پاس ایسے گستاخانہ طریقے سے چیخے۔ یہ کہنا تو درست نہ ہوگا کہ آگے آگے وہ اور پیچھے پیچھے یہ، اس لیے کہ قبلہ غصے میں ایسے بھرے ہوئے تھے کہ کبھی کبھی اس سے آگے بھی نکل جاتے۔ سڑک پر کچھ دور بھاگنے کے بعد کن میلیہ گلیوں میں نکل گیا اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، مگر قبلہ محض اپنی چھٹی حص کی بتائی ہوئی سمت میں دوڑتے رہے، اور یہ وہ سمت تھی جس طرف کوئی شخص جس کے 5 حواس سلامت ہوں جارحانہ انداز میں لکڑی لاٹھی گھماتا ہرگز نہ جاتا کہ یہ تھانے کی طرف جاتی تھی۔ اس وحشیانہ دوڑ میں قبلہ کی لکڑی اور کن میلیہ کا پگڑ جس کے ہر پیچ میں اس نے میل نکالنے کے اوزار اڑس رکھے تھے زمین پر گر گیا۔ اس میں سے ایک ڈبیا بھی نکلی جس میں اس نے کان کا میل جمع کر رکھا تھا۔ نظر بچا کر اسی میں سے تولا بھر میل نکال کر دکھا دیتا کہ دیکھو یہ تمہارے کان سے نکلا ہے۔ کسی کے کان سے گولر کے بھنگے برآمد کر کے کہتا کہ تمہارے کان میں جو بھن بھن تن تن کی آوازیں آ رہی تھیں وہ انہی کی تھیں۔ لیکن یہ سچ ہے کہ وہ کان کی بھول بھلائیوں میں اتنی دور تک سہج سہج سلائی ڈالتا چلا جاتا کہ محسوس ہوتا ابھی کان کے راستے آتے بھی نکال کر ہتھیلی پر رکھ دے گا۔ قبلہ نے اس پگڑ کو بلی پر چڑھا کر بلی اپنے کیبن کے سامنے اس طرح گاڑ دی جس طرح اگلے وقتوں میں کوئی بے صبرا ولی عہد یا وہ نہ ہو تو پھر کوئی دشمن بادشاہ سلامت کا سر کاٹ کر نیزے پر ہر خاص و عام کی اطلاع کے لیے بلند کر دیتا تھا۔ اس کی دہشت ایسی بیٹھی کہ دکان کے سامنے سے بڑھئی، کھٹ بنے، سینگی لگانے والیوں اور سحری کے لیے جگانے والوں نے بھی نکلنا چھوڑ دیا۔ ملحقہ مسجد کا کریہ صوت مؤذن بھی عقب والی گلی سے آنے جانے لگا۔ کانسی کی لٹیا، بالی عمریہ اور چگی داڑھی۔ قبلہ اپنا مال بڑی توجہ، محنت اور محبت سے دکھاتے تھے۔ محبت کا اضافہ ہم نے اس لیے کیا کہ وہ گاہک کو تو شیر کی نظر سے دیکھتے مگر اپنی لکڑی پر محبت سے ہاتھ پھیرتے رہتے۔ کوئی ساگوان کا تختہ ایسا نہیں تھا جس کے ریشوں کے ابر اور رگوں یعنی وینز کا تغرا اگر وہ چاہیں تو یادداشت سے کاغذ پر نہ بنا سکتے ہوں۔ لکڑ منڈی میں وہ واحد دکاندار تھے جو گاہک کو اپنا اور ہر شہتیر اور بلی کا شجرہ نسب ازبر کرا دیتے تھے۔ ان کا اپنا شجرہ نسب بلی سے بھی زیادہ لمبا تھا۔
उस पर अपने जद्दे आला को टांग रखा था। एक बल्ली की कामत ज़ेबा की तरफ इशारा करते हुए कहते, 39.25 फीट लंबी है, गोंडा की है। अफसोस असगर गोंडवी के गौगाए शायरी ने गोंडा की बल्लियों की शोहरत का बेड़ा गर्क कर दिया। लाख कहो, अब किसी को यकीन ही नहीं आता कि गोंडे की असल वजह शोहरत खूबसूरत बल्लियां थीं। असगर गोंडवी से पहले ऐसी सीधी बेगांठ बल्ली मिलती थी कि 40 फुट ऊंचे सिरे पर से छल्ला छोड़ो तो बेरोक सीधा नीचे झन से आके ठहरता था। उनके यहाँ का हर शहतीर असील और खानदानी था। बेशतर तो खालिस मुगल या रोहेल खंड के पठान मालूम होते थे कि हर आए गए के कपड़े फाड़ते और खुद मुश्किल से चिरते थे। कभी किबला कोने में पड़े हुए गर्मों सर्दों सैलाब चशीदा सीजनड तख्ते की तरफ इतने अदब व एहतराम से इशारा करते गोया अभी अभी जूदी पहाड़ की तराई से कश्ती नूह में से उखाड़ कर बतौर खास एक दाना आपके अप्रूवल के लिए ले आए हैं। कभी बर्मी सागवान के लट्ठे पर शफकत से हाथ फेरते हुए कहते, मियाँ अभी इसकी उम्र ही क्या है, बच्चा है, बहुत से बहुत 80 साल। 150 साल का सागवान अरावदी के जंगलों में आंधी तूफान में बिल्कुल खड़ी कमर इस्तादा रहता है, लेकिन साहब है भला का सीजन, सैकड़ों बारिशों और 7 दरियाओं का पानी पी के यहां पहुंचा है। और इस लट्ठे पर तो मगरमच्छ ने पेशाब भी किया है। उंगली से इशारा करते हुए कहते, ये जो कमल नयन गिरह नजर आ रही है, इस पर मगरमच्छ जिस लकड़ी पर मूत दे उसको हश्र तक न दीमक लग सकती है न आग। इस पर ख्वाजा अब्दुल मजीद जो मुंशियाना डेस्क के लिए लकड़ी खरीदने आए थे पूछ बैठे, क्या मगरमच्छ बिजली के खंबे के बजाय दरख्त पर? वो जुमला मुकम्मल न कर पाए थे कि किबला तुनक कर बोले, जी नहीं, मगरमच्छ तो सबीले अहले इस्लाम में जंजीर से बंधे हुए टीन के गिलास से पानी पी के सड़क पर टहल टहल के इस्तंजा सुखाते हैं, आपके वालिद माजिद की तरह। आया ख्याल शरीफ में? बस 24 घंटे मिजाज की कुछ ऐसी ही ज्वालामुखी कैफियत रहती थी। एक दफा हाजी मोहम्मद इसहाक चमड़े वाले कुछ शीशम खरीदने आए। किबला यूं तो हर लकड़ी की तारीफ में जमीन आसमान के कलाबे मिला देते, लेकिन शीशम पर सचमुच फरेफ्ता थे। अक्सर फरमाते, तख्ते ताऊस में शाहजहां ने शीशम ही लगवाई थी। शीशम के गुन गाहक और कदरदान तो कब्र में जा सोए। मगर क्या बात है शीशम की, जितना इस्तेमाल करो उतने ही जौहर खुलते हैं। शीशम की जिस चारपाई पर मैं पैदा हुआ उसी पर दादा मियाँ की विलादत हुई थी। अपने हुस्न तवल्लुदो तवारुद को किबला चारपाई और दादा जान दोनों के लिए बायसे सआदत व इफ्तिखार समझते थे। हाजी मोहम्मद इसहाक बोले, ये लकड़ी तो साफ मालूम नहीं होती। किबला न जाने कितने बरसों बाद मुस्कुराए। हाजी साहब की दाढ़ी को टकटकी बांध कर देखते हुए इरशाद फरमाया, ये बात हमने शीशम की लकड़ी, कांसी की लुटिया, बाली उमरिया और चुग्गी दाढ़ी में ही देखी कि जितना हाथ फेरो उतनी ही चमकती है। आला जात की शीशम की पहचान ये कि आरा, रंदा, बर्मा सब खुंडे यानी कुंद और हाथ शल हो जाएं। ये चीड़ थोड़ा ही है कि एक जरा कील ठोको तो अलिफ से लेकर ये तक चिर जाए। पर एक बात है, ताजा कटी हुई चीड़ से बन महकार का एक आबशार फूट पड़ता है। लगता है उसमें नहाया जा रहा हूं। जिस दिन कारखाने में चीड़ की कटाई होने वाली हो उस दिन मैं इत्र लगाकर नहीं आता। किबला का मूड बदला तो हाजी मोहम्मद इसहाक की हिम्मत बंधी। कहने लगे, ये शीशम तो वाकई आला दर्जे की मालूम होती है, मगर सीजन नहीं लगती। किबला के आग ही तो लग गई। फरमाया, सीजन? कितने फाकों में सीखा है ये लफ्ज? अगर फकत सीजन ही चाहिए तो सबसे ज्यादा सीजन सामने वाली मस्जिद के गुस्ले मैयत का तख्ता है। बड़ा पानी पिया है उसने, लाऊं उसी पे लेटाल दूंगा। साई के साथ इज्जत सादात भी गई। यूं तो उनकी जिंदगी डेल कार्निगी के हर उसूल की अव्वल ता आखिर निहायत कामयाब खिलाफ वर्जी थी, लेकिन बिजनेस में उन्होंने अपने हथखंडे अलग इजाद किए थे। गाहक से जब तक ये ना कहलवा लें कि लकड़ी पसंद है, उसकी कीमत इशारतन भी नहीं बताते थे। वो पूछता भी तो साफ टाल जाते, आप भी कमाल करते हैं, आपको लकड़ी पसंद है, ले जाइए, घर की बात है। गाहक जब कतई तौर पर लकड़ी पसंद कर लेता तो किबला कीमत बताए बगैर हाथ फैलाकर बयाना तलब करते। सस्ता समा था, वो दुअन्नी या चवन्नी की साई पेश करता जो उस सौदे के लिए काफी होती। इशारे से धुतकारते हुए कहते, चांदी दिखाओ, यानी कम से कम 1 कलदार रुपया निकालो।
वो बेचारा शर्मा हुजूरी 1 रुपया निकालता, जो उस जमाने में 15 सेर गेहूं या सेर भर असली घी के बराबर होता था। क़िबला रुपया लेकर अपनी हथेली पर इस तरह रखे रहते कि उसे तसल्ली के लिए नजर तो आता रहे मगर झपट्टा ना मार सके। हथेली को अपने ज्यादा करीब भी ना लाते, मबादा सौदा पटने से पहले ही गाहक बिदक जाए। कुछ देर बाद खुद ब खुद कहते, मुबारक हो, सौदा पक्का हो गया। फिर कीमत बताते, जिसे सुनकर वो हक्का बक्का रह जाता। वो कीमत पर हुज्जत करता तो कहते, अजब घन चक्कर हो, साई दे के फिरते हो, अभी रुपया दे के सौदा पक्का किया है, अभी तो इसमें से तुम्हारे हाथ की गरमाई भी नहीं गई और अभी अभी फिर गए। अच्छा कह दो कि ये रुपया तुम्हारा नहीं है, कहो कहो। कीमत नाप तोल कर ऐसी बताते कि काइया से काइया गाहक दुविधा में पड़ जाए और ये फैसला न कर सके कि पेशगी डूबने में ज्यादा नुकसान है या इस भाव लकड़ी खरीदने में। दौरान हुज्जत कितनी ही गर्मा गर्मी बल्कि हाथा पाई हो जाए, वो अपनी हथेली को चित ही रखते, मुट्ठी कभी बंद नहीं करते थे, ताकि बेआबरू होते हुए गाहक को इत्मीनान रहे कि कम से कम साई तो महफूज है। उनके बारे में एक किस्सा मशहूर था कि एक सर फिरे गाहक से झगड़ा हुआ तो धोबी पाट का दांव लगाकर जमीन पर दे मारा और छाती पर चढ़कर बैठ गए, लेकिन इस पोज में भी अपनी हथेली जिस पर रुपया रखा था चित ही रखी, ताकि उसे यह बदगुमानी न हो कि रुपया हथियाना चाहते हैं। लेकिन इसमें शक नहीं कि जैसी बेदाग और आला लकड़ी वो बेचते थे, वैसी बकौल उनके तुम्हें बागे बहिश्त में शाखे तूबा से भी दस्तयाब न होगी। दागी लकड़ी बंदे ने आज तक नहीं बेची, 100 साल बाद भी दीमक लग जाए तो पूरे दाम वापस कर दूंगा। बात दरअसल ये थी कि वो अपने उसूल के पक्के थे। मतलब ये कि तमाम उम्र ऊंची दुकान सही माल गलत दाम पर सख्ती से कारबंद रहे। सुना है कि दुनिया के सबसे बड़े फैशनेबल स्टोर हेरडेस का दावा है कि हमारे यहाँ सुई से लेकर हाथी तक दस्तयाब है। कहने वाले कहते हैं कि कीमत भी दोनों की एक ही होती है। हेरडेस अगर लकड़ी बेचता तो बाखुदा ऐसी ही और इन्हीं दामों बेचता। ये छोड़कर आए हैं। कानपुर से हिजरत करके कराची आए तो दुनिया ही और थी। अजनबी माहौल, बेरोजगारी, बेघरी उस पर मुस्तजाद। अपनी आबाई हवेली के 10-12 फोटो मुख्तलिफ जावियों से खिंचवा लाए थे। जरा ये साइड पोज देखिए और ये शॉट तो कमाल का है। हर आए गए को फोटो दिखाकर कहते, ये छोड़कर आए हैं। जिन दफ्तरों में मकान के अलॉटमेंट की दरख्वास्तें दी थीं, उनके बड़े अफसरों को भी कटहरे के उस पार से तस्वीरी सबूत इस्तेहकाक दिखाते, ये छोड़कर आए हैं। वास्किट और शेरवानी की जेब में और कुछ हो या ना हो, हवेली का फोटो जरूर होता था। यह दर हकीकत उनका विजिटिंग कार्ड था। कराची के फ्लैटों को कभी माचिस की डिबियां, कभी डड़बे, कभी काबुक कहते, लेकिन जब 3 महीने जूतियां चटखाने के बावजूद एक काबुक में भी सर छुपाने को जगह न मिली तो आंखें खुली। अहबाब ने समझाया, फ्लैट 1 घंटे में मिल सकता है। कस्टोडियन की हथेली पर पैसा रखो और जिस फ्लैट की चाहो चाबी ले लो। मगर क़िबला तो अपनी हथेली पर पैसा रखवाने के आदी थे। वो कहाँ मानते। महीनों फ्लैट अलॉट करवाने के सिलसिले में भूखे प्यासे परेशान हाल सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहे। जिंदगी भर किसी के मेहमान ना रहे थे। अब बेटी दामाद के यहाँ मेहमान रहने का अजाब भी सहा। अब क्या होएगा। इंसान जब किसी घुला देने वाले कर्ब या आजमाइश से गुजरता है तो एक एक साथ एक एक बरस बन जाती है और यूं लगता है जैसे हर बरस के हों दिन 50,000। बेटी के घर टुकड़े तोड़ने या उस पर बार बनने का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। कानपुर में कभी उसके यहाँ खड़े खड़े 1 गिलास पानी भी पीते तो हाथ पर 5-10 रुपए रख देते, लेकिन अब सुबह सर झुकाए नाश्ता करके निकलते तो दिन भर खाक छान कर मगरिब से जरा पहले लौटते। खाने के वक्त कह देते कि ईरानी होटल में खा आया हूं। जूते उन्होंने हमेशा रहीम बख्श जुफ्त साथ से बनवाए, इसलिए कि उसके बनाए हुए जूते चरचराते बहुत थे। उन जूतों के तले अब इतने घिस गए थे कि चरचराने के लायक ना रहे। पैरों में ठीकें पड़ गईं, शेरवानियां ढीली हो गईं। बीमार बीवी रात को दर्द से कराह भी नहीं सकती थी कि समधियाने वालों की नींद खराब होने का अंदेशा था। मलमल के कुर्तों की लखनवी कढ़ाई मैल में छुप गई। चुन्नटे निकलने के बाद आस्तीनें उंगलियों से एक एक बालिश नीचे लटकी रहती। खिजाबी मूछों का बल तो नहीं गया, लेकिन सिर्फ बल खाई हुई नोकें सियाह रह गईं। 4-4 दिन नहाने को पानी न मिलता।
موتیا کا عطر لگائے 3 مہینے ہو گئے۔ بیوی گھبرا کر بڑے بھولپن سے مضافاتی لہجے میں کہتی، اب کیا ہوئے گا؟ ہوگا کے بجائے ہوئے گا ان کے منہ سے بہت پیارا لگتا تھا۔ اس ایک فقرے میں وہ اپنی ساری سراسیمگی، معصومیت، بے بسی اور مخاطب کے علم نجوم اور اس کی بے طلب مدد پر بھروسہ سبھی کچھ سمو دیتی تھی۔ قبلہ اس کے جواب میں ہمیشہ بڑے اعتماد اور تمکنت سے دیکھتے ہیں کہہ کر ان کی تشفی کر دیتے تھے۔ یہ زور دست و ضربت کاری کا ہے مقام۔ ہر دکھ، ہر عذاب کے بعد زندگی آدمی پر اپنا ایک راز کھول دیتی ہے۔ بودھ گیا کی چھاؤں تلے بدھ بھی ایک دکھ بھری تپسیا سے گزرے تھے۔ جب پیٹ سے لگ گیا، آنکھیں اندھے کنویں کی تہ میں بے نور ہوئیں اور ہڈیوں کی مالا میں بس سانس کی ڈوری اٹکی رہ گئی، تو گوتم بدھ پر بھی ایک بھید کھلا تھا۔ جیسا اور جتنا اور جس کارن آدمی دکھ بھوگتا ہے، ویسا ہی بھید اس پر کھلتا ہے۔ نروان ڈھونڈنے والے کو نروان مل جاتا ہے، اور جو دنیا کی خاطر کشٹ اٹھاتا ہے تو دنیا اس کو راستہ دیتی چلی جاتی ہے۔ 100 گلی گلی خاک پھانکنے اور دفتر دفتر دھکے کھانے کے بعد قبلہ کے قلب حزین پر کچھ القا ہوا۔ وہ یہ کہ قائد قانون داناؤں اور جابروں نے کمزور دل والوں کو قابو میں رکھنے کے لیے بنائے ہیں۔ جو شخص ہاتھی کی لگام ہی تلاش کرتا رہ جائے وہ کبھی اس پر چڑھ نہیں سکتا۔ جام اس کا ہے جو بڑھ کر خود ساقی کو جام و مینا سمیت اٹھا لے۔ بالفاظ دیگر جو بڑھ کر تالا توڑ ڈالے، مکان اسی کا ہو گیا۔ کانپور سے چلے تو اپنی جمع جتھا، شجرا، اسپرنگ سے کھیلنے والا چاقو، اختری بائی فیض آبادی کے 3 ریکارڈ، مراد آبادی حقے اور سراہی کے سبز کیریئر اسٹینڈ کے علاوہ اپنی دکان کا تالا بھی ڈھو کر لائے تھے۔ علی گڑھ سے خاص طور پر بنوا کر منگوایا تھا۔ 3 سیر سے کم کا نہ ہوگا۔ مذکورہ بالا القاء کے بعد بزنس روڈ پر ایک اعلیٰ درجے کا فلیٹ اپنے لیے پسند فرمایا۔ ماربل کی ٹائلز، سمندری ہوا کے رخ کھلنے والی کھڑکیاں جن میں رنگین شیشے لگے تھے، دروازے کے زنگ آلود تالے پر اپنے علیق تالے کی ایک ہی ضرب سے فلیٹ میں اپنی آباد کاری بلا منت سرکار کر لی۔ گویا پروفیسر قاضی عبد القدوس کے الفاظ میں اول الذکر کو ثانی الذکر پر مار کر آخر الذکر کا قبضہ لے لیا۔ تختی دوبارہ پینٹ کروا کے لگا دی۔ اس سے پہلے اس پر کسٹوڈین متروکہ املاک کا نام لکھا تھا۔ قبلہ عالم جلال میں اسے وہیں سے کیلوں سمیت اکھاڑ لائے تھے۔ تختی پر نام کے آگے مستر کانپوری بھی لکھوا دیا تھا۔ پرانے واقف کاروں نے پوچھا، آپ شاعر کب سے ہو گئے؟ فرمایا، میں نے آج تک کسی شاعر پر دیوانی مقدمہ چلتے نہیں دیکھا، نہ ڈگری قرقی ہوتے دیکھی۔ فلیٹ پر قابض ہونے کے کوئی 4 ماہ بعد قبلہ اپنے چوڑی دار کا گھٹنا رفو کر رہے تھے کہ کسی نے بڑے گستاخانہ انداز سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ مطلب یہ کہ نام کی تختی کو پھٹپھٹایا۔ جیسے ہی انہوں نے ہڑبڑا کر دروازہ کھولا، آنے والے نے خود کا تعارف اس طرح کرایا گویا اپنے عہدے کی چپڑاس ان کے منہ پر اٹھا کر دے ماری۔ افسر محکمہ کسٹوڈین ایویکوئی پراپرٹی۔ پھر ڈپٹ کر کہا، بڑے میاں فلیٹ کا الاٹمنٹ آرڈر دکھاؤ۔ قبلہ نے واسکٹ کی جیب سے حویلی کا فوٹو نکال کر دکھایا، یہ چھوڑ کر آئے ہیں۔ اس نے فوٹو کا نوٹس نہ لیتے ہوئے قدرے درستی سے کہا، بڑے میاں سنا نہیں، الاٹمنٹ آرڈر دکھاؤ۔ قبلہ نے بڑی رسان سے اپنے بائیں پیر کا سلیم شاہی جوتا اتارا، اور اتنی ہی رسان سے کہ اس کو گمان تک نہ ہوا کیا کرنے والے ہیں، اس کے منہ پر مارتے ہوئے بولے، یہ ہے یاروں کا الاٹمنٹ آرڈر، کاربن کاپی بھی ملاحظہ فرمائیے گا۔ اس نے اب تک یعنی تا دم تذلیل رشوت ہی رشوت کھائی تھی، جوتے نہیں کھائے تھے، پھر کبھی ادھر کا رخ نہیں کیا۔ جس حویلی میں تھا ہمارا گھر۔ قبلہ نے بڑے جتن سے لی مارکیٹ میں ایک چھوٹی سی لکڑی کی دکان کا ڈول ڈالا۔ بیوی کے جہیز کے زیور اور ویبلی اسکاٹ کی بندوق اونے پونے بیچ ڈالی۔ کچھ مال ادھار خریدا۔ ابھی دکان سے ٹھیک سے جمی بھی نہ تھی کہ ایک انکم ٹیکس انسپیکٹر آ نکلا۔ کھاتے، رجسٹریشن، روکڑ بہی اور رسید بک طلب کی۔ دوسرے دن قبلہ ہم سے کہنے لگے، مشتاق میاں سنا آپ نے؟ مہینوں جوتیاں چٹ کھاتا، دفتروں میں اپنی اوقات خراب کرواتا پھرا۔ کسی نے پلٹ کر نہ پوچھا کہ بھیا کون ہو۔ اب دل لگی دیکھیے، کل ایک انکم ٹیکس کا 30 مار خان دندناتا آیا، لقا کبوتر کی طرح سینہ پھلائے۔ میں نے سالے کو یہ دکھا دی، یہ چھوڑ کر آئے ہیں۔ چندرا کر پوچھنے لگا، یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا، ہمارے ہاں اسے محل سرا کہتے ہیں۔ سچ جھوٹ کا حال مرزا جانے کہ انہی سے روایت ہے
کہ اس محل سرا کا ایک بڑا فوٹو فریم کروا کے اپنے فلیٹ کی کاغذی سی دیوار میں کیل ٹھوک رہے تھے کہ دیوار کے اس پار والے پڑوسی نے آ کر درخواست کی کہ ذرا کیل 1 فٹ اوپر ٹھوکیں تاکہ دوسرے سرے پر میں اپنی شیروانی لٹکا سکوں۔ دروازہ زور سے کھولنے اور بند کرنے کی دھمک سے اس زنگیائی کیل پر ساری محل سرا پنڈولم کی طرح جھولتی رہتی تھی۔ گھر میں ڈاکیا یا نئی دھوبن بھی آتی تو اسے بھی دکھاتے، یہ چھوڑ کر آئے ہیں۔ اس حویلی کا فوٹو ہم نے بھی بارہا دیکھا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کیمرے کو موٹا نظر آنے لگا ہے، لیکن کیمرے کے ذوف بصارت کو قبلہ اپنے زور بیان سے دور کر دیتے تھے۔ یوں بھی ماضی ہر شے کے گرد ایک رومانی حالہ کھینچ دیتا ہے۔ گزرا ہوا درد بھی سہانا لگتا ہے۔ آدمی کا جب سب کچھ چھن جائے تو وہ یا تو مست ملنگ ہو جاتا ہے یا کسی فینٹیسی لینڈ میں پناہ لیتا ہے، نہ ہو اگر یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا۔ شجرا اور حویلی بھی ایک ایسی ہی جائے اما تھی۔ ممکن ہے بے ادب نگاہوں کو یہ تصویر میں ڈھنڈار دکھلائی دے، لیکن جب قبلہ اس کی تعمیراتی نزاکتوں کی تشریح فرماتے تو اس کے آگے تاج محل بالکل سیدھا سپاٹ گوارو گھروندہ معلوم ہوتا۔ مثلاً دوسری منزل پر ایک دروازہ نظر آتا جس کی چوکھٹ اور کواڑ جھڑ چکے تھے۔ قبلہ اسے فرانسیسی دریچہ بتاتے تھے۔ اگر یہاں واقعی کوئی ولایتی دریچہ تھا تو یقیناً یہ وہی دریچہ ہوگا جس میں جڑے ہوئے آئینہ جہانما کو توڑ کر ساری کی ساری ایسٹ انڈیا کمپنی آنکھوں میں اپنے جوتوں کی دھول جھونکتی گزر گئی۔ ڈیوڑی میں داخل ہونے کا جو بے کواڑ پھاٹک تھا وہ دراصل شاہ جہانی محراب تھی۔ اس کے اوپر ایک ٹوٹا ہوا چھجا تھا جس پر سرے دست ایک چیل قیلولہ کر رہی تھی۔ یہ راجپوتی جھروکے کی باقیات بتائی جاتی تھی جن کے عقب میں ان کے دادا کے وقتوں میں ایرانی قالینوں پر آذربائیجانی طرز کی قوالی ہوتی تھی۔ پچھلے پہر جب نیند کے غلبے سے غلافی آنکھیں مندنے لگتی تو وقفے وقفے سے نقرئی گلاب پاشوں سے ہزارے محفل پر عرق گلاب مقطر چھڑکا جاتا۔ فرش اور دیواریں قالینوں سے ڈھکی رہتی تھی۔ فرماتے تھے کہ جتنے پھول غلیچے پہ تھے وتے ہی باہر بغیچے میں تھے۔ یہاں اطالوی مخمل کے کار چوبی زیر انداز پر گنگا جمنی منقش اگالدان رکھے رہتے تھے جن میں چاندی کے ورق میں لپٹی ہوئی گلوریوں کی پیک جب تھوکی جاتی تو بلوری گلے میں اترتی چڑھتی صاف نظر آتی جیسے تھرمامیٹر میں پارا۔ وہ ازدحام کے عقل دھرنے کی جگہ نہیں۔ حویلی کے چند اندرونی کلوز اپ بھی تھے، کچھ کیمرے کی آنکھ اور کچھ چشمے تصور کے رہینے منت۔ ایک سہ دری تھی جس کی 2 محرابوں کی دراڑوں میں بازنطینی اینٹوں پر کانپوری چڑیوں کے گھونسلے نظر آ رہے تھے۔ ان پر مورش آرچز کی تہمت تھی۔ چراغ رکھنے کا ایک آلہ یعنی تاقچہ ایسے آرٹسٹک زاویے سے ڈھا تھا کہ پرتگالی آرچ کے آثار دکھلائی پڑتے تھے۔ فوٹو میں اس کے پہلو میں ایک چوبی گھڑونچی نظر آ رہی تھی جس کا شاہجہانی ڈیزائن ان کے جد نے آبدار خانہ خاص سے بدست خود چرایا تھا۔ شاہجہانی ہو یا نہ ہو، اس کے مغل ہونے میں کوئی شبہ نہ تھا، اس لیے کہ اس کی ایک ٹانگ تیموری تھی۔ حویلی کی غلام گردشیں فوٹو میں نظر نہیں آتی تھیں، لیکن ایک ہمسائے کا بیان ہے کہ ان میں گردش کے مارے خاندانی بڑے بوڑھے رلے پھرتے تھے۔ شمالی حصے میں ایک ستون جو مدتیں ہوئی چھت کا بوجھ اپنے اوپر سے اوچھے کے احسان کی طرح اتار چکا تھا، رومن پلرز کا نادر نمونہ بتایا جاتا تھا۔ حیرت تھی کہ یہ چھت پہلے سے کیوں نہ گرا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ چاروں طرف گردن گردن ملبے میں دبے ہونے کے باعث اس کے گرنے کے لیے کوئی خالی جگہ نہ تھی۔ ایک شکستہ دیوار کے ساتھ لکڑی کی بوسیدہ نسینی یعنی سیڑھی اس طرح کھڑی تھی کہ یہ کہنا مشکل تھا کہ کون کس کے سہارے کھڑا ہے۔ ان کے بیان کے مطابق جب دوسری منزل منہدم نہیں ہوئی تھی تو یہاں وکٹورین اسٹائل کا گرینڈ سٹیئر کیس ہوا کرتا تھا۔ اس غیر موجود چھت پر جہاں آپ چمگادڑیں بھی نہیں لٹک سکتی تھیں، قبلہ ان آہنی کڑیوں کی نشاندہی کرتے جن میں دادا کے زمانے میں المانوی فانوس لٹکے رہتے تھے، جن کی چمپئی روشنی میں وہ گھنگرالی خنجریاں بجتی جو کبھی 2 کوہان والے باختری اونٹوں کی محمل نشینوں کے ساتھ آئی تھیں۔ اگر یہ فوٹو ان کی رننگ کامنٹری کے ساتھ نہ دیکھے ہوتے تو کسی طرح یہ قیاس و ذہن میں نہیں آ سکتا تھا کہ 500 مربع گز کی ایک لڑکھڑاتی حویلی میں اتنے فنون تعمیر اور ڈھیر ساری تہذیبوں کا ایسا گھمسان کا ازدحام ہوگا کہ عقل دھرنے کی جگہ نہ رہے گی۔
پہلی مرتبہ فوٹو دیکھیں تو خیال ہوتا تھا کہ کیمرہ ہل گیا ہے، پھر ذرا غور سے دیکھیں تو حیرت ہوتی تھی کہ یہ ڈھنڈار حویلی اب تک کیسے کھڑی ہے۔ مرزا کا خیال تھا کہ اب اس میں گرنے کی بھی طاقت نہیں رہی۔